يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. سورہ نور کے بعد آج ہم سورۃ فرقان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ نور کے آخری رکوع میں اجازت لینے کا جو مسئلہ زیر بحث آیا تھا، اگر ایک قرآن مجید کا اور حوالہ میں نہ دوں تو شاید وہ مضمون نامکمل رہے گا. سورۃ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں بالکل اس کے الٹ. وہاں کیا تھا کہ اللہ اور آخرت کو ماننے والے کبھی ایکسکیوز نہیں کرتے اللہ کے دین کے کام سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے. دوبارہ وہاں بھی وہ بات دوبارہ دہرائی گئی. اور وہ لوگ کہ جو ایکسکیوز کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان دونوں مضامین میں جو فرق ہے، ایک تو سورۃ نور کے آخری رکوع میں اللہ اور رسول پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اجازت لینے والے جو ہیں وہ مومن ہیں، اور جو اجازت طلب نہیں کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن سورہ توبہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی اجازت طلب نہیں کرتے، ایکسکیوز کرتے ہی نہیں، بلکہ ہر وقت اس کام پر لگے رہتے ہیں. اور پھر وہی بات کہی گئی کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یوم قیامت پر. ان دونوں مضامین میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ نور میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ نارمل حالات کی ہے بات، کہ عام حالات میں اجتماعی کام سے اجازت لے کر ہی جانا چاہیے، بغیر اجازت کے کھسکنا نہیں چاہیے. لیکن جب ایمرجنسی ہو، اس لیے کہ سورہ توبہ جو ہے اس کی شان نزول غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک وہ واحد موقع ہے کہ جہاں نفیر عام کی گئی، عام اعلان کیا گیا کہ ہر شخص نکلے. چونکہ وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، لہذا وہاں پر اجازت مانگنا ہی جرم قرار دیا گیا ہے. جیسے عام حالات میں فوجی کو درخواست دیتا ہے، چھٹی ملتی ہے، ہر کام کے لیے چھٹی ملتی ہے. کوئی گھر میں کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے تو درخواست دے تو چھٹی ملتی ہے. بالکل گھر کا کوئی فرد ہو تو عین موقع پر چھٹی مل جاتی ہے. لیکن بہرحال فوجی چھٹی لیے بغیر نہیں آتا، ڈیوٹی سے آف نہیں ہوتا. لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کے زمانے میں جو فوجی چھٹی کی درخواست دے گا اس کا کورٹ مارشل ہوگا. کہ اب یہ کیا ہے، یہ ایک آفینس ہے کہ فوج ہوتی کس لیے ہے، لڑنے کے لیے، اور عین لڑائی میں اگر کوئی شخص ایکسکیوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنگ سے بھاگ رہا ہے. تو یہ بس وضاحت تھی پچھلے سبق کے حوالے سے، اس کو نوٹ کر لیجیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورۃ فرقان سے قرآن مجید کی صورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں. پہلے سیٹ میں، پہلے گروپ میں ایک مکی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور 4 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ. اس کے بعد پھر دوسرا گروپ ہے، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں، 2 مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں سورۃ انعام اور سورۃ اعراف ہیں، اور مدنی صورتیں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ہیں. اس کے بعد پھر جو گروپ شروع ہوا سورہ یونس سے، یعنی آپ دیکھیے کہ 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اور پھر 18ویں پارے میں سورۃ مومنون پر یہ گروپ ختم ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت تھی سورۃ نور. اب اگلا گروپ شروع ہو رہا ہے. اس
گروپ کی صورتوں کے انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ درمیانی مکی دور کی ہیں. یعنی اگر مکی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، پہلے 4 سوا 4 سال، پھر اگلے 4 ساڑھے 4 سال، اور پھر آخری 4 سال، تو جو پہلا گروپ ہے، پہلا اور دوسرا گروپ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوا ہے. اور جو آخری 2 گروپ ہیں، یعنی چھٹا اور 7واں گروپ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ جو گروپ ہم پڑھنے چلے ہیں اور اس سے اگلا گروپ، یہ دونوں جو ہوں گے یہ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے درمیانی 4 سال. اور ان صورتوں میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اور اللہ تعالیٰ کا یکتا اور اکیلا ہونا. لیکن ساتھ ساتھ رسالت کا مضمون بھی چل رہا ہے اور آخرت کا مضمون، قیامت کا مضمون بھی چل رہا ہے. وہ تو یعنی ہے ہی ہے، تمام صورتوں کے اندر، تمام جو گروپس ہیں ان کے اندر تمام مضامین آتے ہیں، لیکن کوئی ایک مضمون ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز کو، اور وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے، تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبدہ کہا ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے عبدہ ہو گیا ہے. بنیادی لفظ جو ہے نارمل حالت میں عبدہ ہے، اور اسی لفظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید کی اور صورتوں کے شروع میں بھی ہے. مثلا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور اس کی اگلی سورۃ سورۃ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری حمد، سارا شکر، سارا پاس، ساری تعریف اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں رکھی، بڑی کلیئر کتاب نازل کی ہے. تو یہاں بھی آغاز اسی سے ہو رہا ہے. برکت والا ہے وہ، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. نذیر کا ترجمہ بعض تراجم میں ڈرانے والے ملے گا، اور وہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. خبردار کرنا، ڈرانا، وارن کرنا، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا. تقدیر جو ہے یہ قدر یقدر کے معنی اندازہ، ویلیو، ایویلیویٹ کرنا، اور تقدیر کے معنی اندازہ. یہ جو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسسمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اگلے روز کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے موقع پر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے. جیسے ہم اندازے لگاتے ہیں، یہ ہم موبائل فون سے فورکاسٹ دیکھ رہے ہیں، اندازہ ہی ہے نا، اگرچہ کیلکولیشن کی بنیاد پر ہے، بڑے سائنٹیفک پروف کے ساتھ ہے، اندازہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویدر ایپ پر جو بھی انفارمیشن آتی ہے ویدر کی، اکثر صحیح ہوتی ہے، لیکن ہے وہ اندازہ کبھی بھی غلط بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے رجسٹر میں جو کچھ بھی ڈاکومنٹ کیا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی محفوظ کیا ہے، اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن بہرحال ہے وہ اندازہ
اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں کہ خبر ہے کہ کل کیا ہوگا، اگلے روز کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ساری تفاصیل اس کے اندر موجود ہیں۔ وَقَدَّرَهُ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو اس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بناتے ہیں، لا يخلقون شيئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہے سورۃ حج کے آخر میں، ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، خاص سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکھی تو بہت دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک پتے کو یوں کر کے دیکھیں سورج کی طرف کر کے، اس کے اندر جو آپ کو خوبصورت نیٹ ورک نظر آتا ہے کہ جو خوراک اور پانی جو ہے وہ پتے کے ہر حصے تک پہنچ رہا ہے، کہاں سے؟ جڑ سے، یعنی جڑ میں سے ہوتا ہوا، تنے میں سے گزرتا ہوا، ٹہنیوں میں سے گزرتا ہوا، ہر پتے کو سیراب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام۔ تو مکھی کے پر کو نہیں بنا سکتی، مکھی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ اللہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، یعنی پوری کائنات پر ہے، ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بادشاہی میں شریک جو ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، وہ فوج مینٹین کرتے تھے، گھوڑے مینٹین کرتے تھے، اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر پیش کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، صدر اور وزیر اعظم کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کچھ ادارے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں، اس کی بہاف پر کنٹرول کر رہے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، اور پولیس کے مختلف شعبے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ بائی ہمسیلف نہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہے اور نہ فوج کے کمانڈر کی اور صدر کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اچھا، اب جب پہلے فیوڈل لارڈ، انہی کو قرآن مجید درباری کہتا ہے، ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار۔ فرعون کے تذکرے میں ذرا واضح طور پر اس کا ذکر آتا ہے کہ فرعون بادشاہ تھا اور اس کے درباری تھے، اور وہ ہر کام میں اپنے درباریوں سے مشورہ کرتا تھا، اس لیے کہ بہرحال اصل طاقت ہو ان فیوڈل لارڈز کی ہے، ان کی بھی اپنی نہیں ہے۔ انہوں نے جو فوج تیار کی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ان کی ایک حیثیت ہے، اور پھر ان کی بنیاد پر بادشاہ کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نمبر 1، اور دوسرا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز بنائی ہے، فَقَدَّرُوهُ تَقْدِيرًا، اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بناتے ہیں، انہوں نے بنا لیے ہیں، لا يخلقون شيئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وهم يخلقون، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور یہ معبود جو انہوں نے بنائے ہیں وہ اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ انہیں کوئی اختیار حاصل ہے زندگی، موت یا دوبارہ اٹھانے پر۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو بس ایک جھوٹ ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا افک، کہ یہ قرآن تو بس میرا ایک جھوٹ ہے، افتراہ، جو محمد نے معاذ اللہ گھڑا ہے، وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اس کو کچھ اور لوگ مدد دیتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے الزامات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کبھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے کوئی اجمی غلام چھپا رکھا ہے۔ اجمی سے مراد غیر عربی، جس کو بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اور باقی
جگہوں کی خبریں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور آ کر ہمارے سامنے روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے۔ وَآنَهُ، اور اس کی اعانت کرتی ہے، علیہ، اس کام میں، قوم آخرون، ایک اور قوم یعنی کچھ اور لوگ، فقط جاؤ ظلما وزورا، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالو، اور وہ مزید کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ کتبہ یکتب کے معنی لکھنا، اور اکتتب یکتتب کے معنی کسی سے ڈکٹیشن لینا، کہ یہ پرانے قصے ہیں جس کو اس نے نقل کر کے لکھ رکھا ہے، فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام وہ اس کو ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں، لکھائی جاتی ہیں۔ املا کہتے ہیں نا ڈکٹیشن کو، وہ جو آپ کو یاد ہوگا اسکول کے زمانے میں املا لکھائی جاتی تھی، انگریزی میں ڈکٹیشن کروائی جاتی تھی، ٹو بی ایبل ٹو رائٹ کریکٹلی، اس کی مشق کرانے کے لیے۔ تو اسی کا پیسو وائس ہے تملا، تتلا تلاوت سے پیسو وائس کہ اس کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر، اور تملا اس کو املا کرائی جاتی ہیں بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ اس کا پھر جواب دیا، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی کہو ان سے کہ اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس ہستی نے جس کو آسمانوں اور زمین کے سارے راز معلوم ہے۔ سر کہتے ہیں نا راز کو، اسرار اس کی جمع ہے، کہ جس کو معلوم ہے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کے سارے راز، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالو، مزید بنا یہ کہتے ہیں، مال ھذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے ہماری طرح، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یوں کیا گیا ہے کہ بازار کا ترجمہ بازار ہی کیا گیا ہے، جیسے اردو میں بازار ہوتا ہے، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں خریداری کرتا ہے عام لوگوں کی طرح۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر گلیوں کو بازار کہتے ہیں، اور شہر کا آدمی کبھی کسی سے ملنے کے لیے جائے، بازار تو ہو گیا بس اگے سے بڑا بازار ہوئے گا تے اتوں بس جا کے سجے مڑ جانا تے اگے میرا گھر آ جائے گا۔ اب وہ جا کر شہر کا آدمی بازار ہی دیکھتا رہتا ہے کہ کتنے بازار تو کوئی نہیں۔ وہ بازار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کھلی گلی ہے اس کو دیہات کی زبان میں بازار کہا جاتا ہے۔ اگر یوں سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور گلیوں میں گھومتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے گلیوں سے گھومنے سے کیا مراد ہے۔ لولا انزل علیہ ملک، اور اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فیکون معہ نذیرا، کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کے لیے۔ جیسے وہ کوئی ڈگنیٹری آتا ہے نا تو پولیس جو ہے وہ اس کے لیے آگے ایک گاڑی کے اندر وہ ہارن بجاتی ہوئی، سائرن بجاتی ہوئی، یا لاؤڈ اسپیکر اناؤنس کرتی ہوئی، یہ ایک طرف ہو جائے، ایک طرف ہو جائیں، لوگوں کو وارن کرتے ہوئے کہ یہ راستہ چھوڑ دیں، فارغ کر دیں۔ اکثر کوئی وزیر وغیرہ آتا ہے تو ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ سارجنٹ موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ لوگوں کو ذرا ایک طرف ہونے کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا اس سے بھی بڑا آتا ہے تو پھر تو باقاعدہ پوری ایک فوج یا پولیس کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہٹو بچو ہوتا ہے۔ یہ شاہ جیونا ایک جگہ ہے جنگ کے قریب جہاں سے سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کا تعلق ہے۔ وہ تو چونکہ وہ پیروں کی بیٹی ہیں تو جب وہ گزرتی ہیں تو آگے آگے جو ہیں وہ ان کے آدمی جو اعلان کرتے ہیں بھئی ایک طرف منہ کر لو، مائی صاحبہ آ رہی ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ اپنے دکانوں کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ ایک پردہ ہو گیا نا ایک قسم کا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ان کی طرف، اور پھر وہ عابدہ حسین صاحبہ جو ہے وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ تو یہ ہٹو بچو یعنی کسی بڑے آدمی کی بڑائی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ اس کو ہٹو بچو کی جائے اس کے لیے۔
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا قول ہے، کفار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو پھر اس پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو ہٹو بچو کرتا، بیٹھ جاؤ بھی ہٹ جاؤ، اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ یہ تو عام آدمیوں کی طرح گلیوں میں بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک قسم سے رسول آ گیا۔ یعنی ان کا جو بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہاں کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کوئی فرشتہ آئے ان کے آگے آگے چلے اور لوگوں کو ہٹو بچو کرے، بیٹھ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کا کوئی خزانہ ہوتا، اس کے لیے آسمانوں سے کوئی خزانہ اتارا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس میں سے یہ کھاتا۔ جبکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیاری فقر کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو ڈھیروں خزانے عطا فرماتا، دوسری طرف کیا ہے، ادھر سے کوئی ہدیہ آیا آپ نے ادھر بانٹ دیا، ادھر سے آیا تو ادھر دے دیا۔ وہ ایک دوست وہ آئے عمرے سے واپس، تو بتایا انہوں نے کہ جی ایک بزرگ وہاں ان سے ملاقات ہوئی حرم کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر، تو ایک صاحب ان کے لیے ویسٹ کوٹ لے کے آئے، تو انہوں نے وہ ویسٹ کوٹ جو ہے وہ مجھے دے دی۔ کہتے جی میں نے کہا کہ تو آپ کو دیا ہے، کہتے جی یہ کہاں، مسجد نبوی کے واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جو قبر والے ہیں نا ان کی یہی سنت تھی کہ ادھر ان کے پاس کوئی ہدیہ آتا تھا وہ ادھر آگے بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ نے کوئی مال جمع نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں اقامت ہو گئی نماز کھڑی کرنے کے لیے، تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ کر مصلی چھوڑ کر گھر تشریف لے آئے، اور گھر میں کہیں سے کوئی سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ ہدیے کے طور پر آیا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ دو جلدی سے، اور پہلے اس کو صدقہ کیا پھر نماز پڑھائی۔ ہمارے ہاں تو کوئی اگر کوئی ایسی قیمتی چیز آ جائے تو انسان سنبھال کر رکھ دیتا ہے کہ چلو آڑے وقت میں کام آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ظاہر عورت کو زیور کا ایک شوق ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی زیور تھا، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتا کہ مجھے اپنے رب پر توکل نہ ہو، لہذا حضرت عائشہ سے وہ زیور لیا اور اس کو صدقہ کر دیا تاکہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہ رب جو مجھے آج کھلا رہا ہے یہ کل بھی کھلائے گا، اور پرسوں بھی کھلائے گا، اگلے روز بھی کھلائے گا۔ میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہا، میرا رب مجھے بھی کھلا رہا ہے، میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ آج میں اگر مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ آج سے بہتر میرے بچوں کو کھلا سکے۔ تو کافر کیا اعتراض اٹھا رہے، اگر یہ رسول ہوتا تو بھوکا ہوتا، اسے تنگ دستی ہوتی، اس پر کئی کئی دن کے فاقے آتے، اس کا کوئی باغ ہوتا کہ جس میں سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں لوگوں سے کہ یقیناً تم پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی یہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور کبھی بھی راہ نہ پا سکیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں اس باغ کے مقابلے میں کئی باغ عطا فرما دے، بہتر ان سے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ اصل بات کیا ہے، بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذ راتہم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، وہ سنیں گے
اس کا دھاڑنا اور چلانا. اگر آپ کا کبھی کسی فاؤنڈری کے پاس سے گزر ہوا ہو، فاؤنڈری ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ ہیٹ اور بہت زیادہ تیز آگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور بلورز کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی ایک پھنکار آپ کو دور سے نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ جیسے آگ جو ہے وہ دھاڑ رہی ہو. اس کا اشارہ کیا ہے کہ جہنم بھی پھنکار رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، دھاڑیں مار رہی ہوگی، اور ان کو دیکھ کر وہ اور زیادہ گرجے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور وہ ان کو زنجیروں میں ڈگر ڈالے گی. دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو اس موقع پر وہ موت کو پکاریں گے. کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت تمہیں پھر بھی نہیں آئے گی. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، ذرا ان سے پوچھو نا، بھلا یہ جو آگ ہے یہ بہتر ہے یا وہ باغ ہمیشہ ہمیش کا الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، وہ وہاں پر جو چاہیں گے ان کو میسر ہوگا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا، یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ یہ وعدہ میں ضرور پورا کروں گا. اور یہ مسئول ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ پورا کرنے کا تقاضا کیا جا سکتا ہے. یہ سورۃ آل عمران کے آخر میں ایک دعا آئی ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر وہ کہ جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے، اور انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانک، یعنی اس کی بھی مثال ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ربی ان اللہم ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے ان سے یہ بات کہی ہوتی، لقد علمتا، تجھے معلوم ہوتی، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. تو کیونکہ اکثر و بیشتر یہ بت بھی جو بنائے جاتے ہیں یہ بڑی شخصیتوں کے بت بنائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے. اب اسی کی ایک ماڈرن شکل کیا ہے کہ اپنے اپنے مرشد کی بڑی سی تصویر جو ہے وہ گھر میں لگائی ہوتی ہے، اس کی پوجا تو نہیں کرتے، اس کو سجدہ تو نہیں کرتے، لیکن ایک دل میں سے ایک امکان سا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے. فیقولو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بھٹک گئے تھے. قالو، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اور یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی تھی، ہمارے لیے مناسب نہیں تھی کہ ہم اوروں کو دوست بناتے تجھے چھوڑ کر. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ نَسُوا الذِّكْرَ، جو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا نا
کہ یہ خود گمراہ ہوئے تھے یا تم نے انہیں غلط راستہ بتایا تھا؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ نمبر 1، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے، اور رہا یہ سوال یہ خود گمراہ ہوئے تو کہیں گے اللہ تو نے چونکہ ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی عنایات کی تھیں، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس آسائشیں تھیں، ان کے پاس نوکروں اور گاڑیوں کی ریل پیل تھی، اس سے ان کا دماغ خراب ہو گیا اور پھر یہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ تو نے انہیں بھی اور ان کے بڑے باپ دادوں کو بھی دنیا کی نعمتوں سے نوازا، برتنے کی چیزوں سے نوازا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ بن گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو کافروں انہوں نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا ہے، بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اور اب تم نہ عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو شخص بھی تم میں سے ظلم کا ارتکاب کرے گا، ظلم کرے گا، تو ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ جو پہلے بات کہی تھی اس کا جواب آ گیا، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ میں نے جو وضاحت کی ہے یہ گاؤں کے بازار والی، اس کی میرے پیش نظر یہ ہے کہ عام بازاروں میں چلتے پھرتے رہنا، گھومتے پھرتے رہنا، یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو بہرحال شریفوں میں سے بھی شریف ترین لوگ ہوتے ہیں، تو بیکار بازاروں میں گھومنا اس سے ان کو کیا سروکار؟ تو اگر ان بازاروں سے گلیاں مراد لی جائیں تو پھر وہ ایک زیادہ اپروپریٹ ترجمہ ہوگا، واللہ اعلم۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تھا، یعنی امیر آدمی غریب کے لیے آزمائش ہے اور غریب امیر کے لیے آزمائش ہے، بڑا چھوٹے کے لیے آزمائش ہے، چھوٹا بڑے کے لیے آزمائش ہے۔ اتصبرون، تو کیا اب تم صبر کرو گے؟ یعنی جہنم والوں سے پوچھا جائے گا اب کیا تم صبر کرو گے، یہ چوری مچاتے رہو گے؟ یہ بات سورہ طور میں آئی ہے کہ ان سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ یعنی یہاں صبر نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ خاموشی سے، تحمل سے میرے عذاب کو سہو، یا واہ ویلا کرو، شور مچاؤ۔ تم سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم، اب تم شور مچاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں تمہاری ہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وکان ربک بصیرا، اور اے نبی آپ کا رب دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور جہنم میں جو انہوں نے شور مچانا ہے، واویلا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہماری ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد